اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں، فالعاصفات عصفا، پس ان ہواؤں کی قسم ہے جو تیز چلنے والی ہیں، والناشرات نشرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، فالفارقات فرقا، ان ہواؤں کی قسم جو اٹھا کر جدا کرنے والی ہیں، فالملقیات ذکرا، ان ہواؤں کی قسم ہے جو نصیحت ڈالنے والی ہیں، عذراً او نذرا، عذر دور کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، انما توعدون لواقع، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہوگی۔ یہ سورہ مرسلات کا آغاز ہے۔ پہلی 5 آیات جو ہیں ان کی تفسیر 3 طرح سے آتی ہے۔ ایک تفسیر جو میں نے ابھی ترجمے میں کہی کہ ان آیات سے مراد ہوائیں ہیں، کہ مرسلات عرفا، عرف کہتے ہیں عربی کے اندر جو گھوڑے کی گردن کے اوپر لگاتار بال ہوتے ہیں، گھوڑے کی گردن کے اوپر آپ نے دیکھے ہوں گے مسلسل ایک پٹی ہوتی ہے بالوں کی، تو اس کو عرفا آراف کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ مرسلات میں نے بھیجی جانے والی، کیا وہ ہوائیں جو بھیجی گئی لگاتار نرمی کے ساتھ۔ اور دوسری آیت ہے فالعاصفات عصفا، کہ وہ ہوائیں جو تند و تیز چلتی ہیں۔ ہوا جو ہے یہ کبھی نرم ہوتی ہے، کبھی تیز ہوتی ہے۔ ان آیات کا شان نزول جو ہے یہ منا کے اندر، منا کے مقام پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک غار کے پاس، تو وہاں پہ یہ آیات نازل ہوئی، یہ سورۃ مرسلات نازل ہوئی۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ان آیات کو یاد کرنا میں نے شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں ایک سانپ وہاں پہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو مارو، تو صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے تو وہ کسی بل کے اندر آگے گھس گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سانپ جو ہے یہ بچا لیا گیا تمہارے شر سے، جیسے تم اس کے شر سے بچا لیے گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول یہ کیا؟ فرمایا کہ اگر تم اسے مار دیتے تو تمہارا شر، ایک مارنا تو شر ہے نا، تو وہ پہنچ جاتا اس کو، اور تم اس سے بچا لیے گئے، یعنی اگر وہ تم میں سے کسی کو ڈنگ مار دیتا تو تمہیں اس کا شر پہنچ جاتا، تو بچ گئے۔ تو بہرحال یہ موذی جانور کو مارنے کا حکم ہے، بچھو وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز میں اپنی آخری نماز میں یہ صورت تلاوت فرمائی تھی۔ حضرت ام الفضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جو ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر والی، وہ فرماتی ہیں کہ مغرب کی نماز میں یہ وہ آخری صورت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ہم نے تلاوت سنی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تلاوت نہیں سنی گئی، یہ وہ آیت ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ وہ ہوائیں جو نرم چلتی ہیں اور وہ ہوائیں جو تند و تیز چلتی ہیں، یہ ہوا بھی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہ ہوا نہ ہو تو ہمارا زندہ رہنا مشکل ہے۔ یہ ہوائیں ہیں جو میری آواز کو آپ تک پہنچا رہی ہیں، آپ کی آواز دوسروں تک پہنچتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ ہوائی کے ذریعے سے ہم سانس لیتے ہیں، زندہ ہیں۔ آکسیجن کم ہو جائے، ہوا نہ ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے زندگی کا چلنا۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سانس کے ساتھ آدمی کی جو 24 گھنٹوں میں یہ آدمی سانس لیتا ہے، ان 24 گھنٹوں کے سانسوں کے اندر 24,000 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے ساتھ شامل ہوتی ہیں رات اور دن میں۔ کتنی؟ 24,000 نعمتیں صرف ایک سانس کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ کان کی نعمتیں علیحدہ ہیں، آنکھوں کی علیحدہ ہیں، زبان کی علیحدہ ہیں،
ہاتھوں کی، پاؤں کی، یہ باقی معدہ جو کام کر رہا ہے، جگر، دل، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر جو ہیں ان کی نعمتیں الگ ہیں۔ 24,000 نعمتیں صرف اور صرف انسان کے سانس کے ذریعے اس کو مل رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کا کتنا بڑا نظام ہے۔ تو ان ہواؤں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ والناشرات نشرا، اڑا کر بکھیرنے والی۔ اب یہ ہوائیں جب چلتی ہیں تو وہ کوڑا کرکٹ بھی اڑاتی ہیں، بادلوں کو بھی اڑاتی ہیں، مٹی کو بھی اڑاتی ہیں۔ اگر یہ زیادہ تیز ہو جائے ہوا تو یہ بہت ساری بھاری چیزوں کو بھی اڑا کر لے جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف فرما تھے تو آپ کو اطلاع دی گئی، جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع دی کہ اللہ کے رسول بڑی تیز آج رات آندھی آئے گی، ہوا آئے گی، تو اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ اپنا بچاؤ کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ کوئی ساتھی آج کی رات میں ہوا میں کھڑا نہ ہو اور اپنے سامان کو بھی حفاظت کے ساتھ رکھ لو۔ تو ایک صحابی تھے جن تک یہ بات پہنچی نہیں تھی، تو وہ کھڑے ہو گئے۔ رات میں جب آندھی چلی تو اس ہوا نے ان کو اٹھا کر جو ہے جس وادی طے کے اندر ڈالا، وہاں سے تبوک سے اٹھایا، وادی طے کے اندر ان کو ڈال دیا۔ وہاں سے 1 مہینے کا سفر طے کر کے ہی واپس وہاں پہنچے، یعنی 1 مہینے کی مسافت پر ہوا نے اٹھا کے ڈال دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہ ہوا بھی کیا ہے، یہ تھوڑی تیز ہو جائے تو انسانوں کو اپنی جانوں کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں کس طرف سے کوئی پتھر آ جائے، کوئی بورڈ گر جائے، کوئی عمارت گر جائے، کوئی شیشہ گر جائے، کوئی کیا نہ ہو جائے، یعنی انسان کو اپنا جو ہے جان کا خطرہ پڑ جاتا ہے۔ فالفارقات فرقا، پس ابار کر، جدا کرنے والی، یہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، ابارتی ہیں، پھر اس کے بعد ان بادلوں کو جدا کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جیسے تقسیم ہوتی ہے ویسے اس کی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ فالملقیات ذکرا، پس نصیحت ڈالنے والی، یعنی یہ ہواؤں کا نظام کبھی تیز چلنا، کبھی گرم چلنا، کبھی سرد چلنا، کبھی آہستہ چلنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس ہوا کے ذریعے سے ہی نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ عذراً او نذرا، عذر دور کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، یعنی یہ عذر تمہارا دور ہو گیا، کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے مجھ تک حق بات نہیں پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام دین اسلام کو لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، قرآن کریم کی تعلیمات، یہ سارے معاملات ہوئے اور یہ آگے صحابہ تک پہنچے، پھر نسل در نسل آج ہم تک یہ پہنچ آئے۔ تو یہ کوئی آدمی عذر نہیں کر سکتا۔ او نذرا، یا ڈرانے کے لیے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب کے واقعات کو سن کر ڈر جائے، کانپ جائے اور یہ اپنی زندگی کے رخ کو بدل لے۔ ایک تو یہ تفسیر ہے، اور دوسری تفسیر اس کی یہ آتی ہے کہ اس سے مراد مجاہدین ہیں یا فرشتے ہیں۔ اگر فرشتوں کو بھی مراد لیا جائے تو والمرسلات عرفا سے مانے کہ وہ فرشتے جو نیکی کو لانے والے ہیں۔ فالعاصفات عاصفہ، تیزی کے ساتھ، والناشرات نشرا، بکھیرنے والے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام افعال آتے ہیں ان کو بکھیر دیتے ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر جدائی ڈالنے والے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے لیے بھی، یعنی یہاں سے مراد فرشتوں کی قسم ہے۔ فالملقیات ذکرا، کے نصیحت کی بات ڈالنے والے ہیں یہ فرشتے۔ عذراً او نذرا، یعنی یہ فرشتوں کا پیغام یا اس لیے ہے کہ یہ حجت قائم ہو جائے، دلیل قائم ہو جائے کہ کسی آدمی کے پاس یہ عذر نہ رہے کہ میرے پاس جو ہے کوئی اصلاح کرنے والا نہیں آیا تھا یا ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اب یہ ساری قسمیں کھا کر، یہ 5 قسمیں جو اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں یہاں پہ، ہواؤں کی قسم ہو یا مجاہدین کی قسم ہو یا فرشتوں کی قسم ہو، تو یہ ساری قسمیں کھا کر اب قسم کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ قسمیں کیوں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انما توعدون لواقع، یہ قسم کا جواب ہے۔ ہواؤں کی قسم، ان ہواؤں کی جو نرمی سے چلتی ہیں، جو تیزی سے چلتی ہیں، جو ذرات کو اٹھا کر بکھیرتی ہیں، جو بادلوں کو ابار کر جدا کر دیتی ہیں، جو نصیحت ڈالتی ہیں، ان ساری قسموں کی ہواؤں یا فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما توعدون لواقع، یہ جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت کا، موت کا، یہ آ کر رہے گی، یہ ٹل نہیں سکتی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے قسمیں کھا کر ہمیں یقین دلا رہے ہیں کہ بھئی یہ موت، یہ آخرت جو ہے، یہ قیامت، یہ برپا ہونے والی ہے
اور یہاں سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے فالناشرات نشرا فالفارقات فرقہ کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں پہلے سب کو جمع کرے گا، پھر اس کے بعد سب کو جو ہے جدا جدا کر دے گا. جس طرح کے اعمال ہوں گے ویسے ہی آگے ان کا معاملہ ہوگا، اس کا ٹھکانہ اس کو مل جائے گا، چاہے وہ جنت کی صورت میں ہو چاہے وہ جہنم کی صورت کے اندر ہو، تو وہ اس کو مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے کہ وہ قیامت جو ہے وہ ضرور برپا ہوگی، تم ضرور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے اور سارے معاملات تمہارے ہوں گے. اب جب وہ قیامت آئے گی اس وقت کیا عالم ہوگا، اس وقت کیا سختی ہوگی، کیسا نظام ہوگا، تو اس کی آگے تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد اعمال اخلاق کو بنانے کی اور قیامت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام